ہمارے لیے آج کا انجیلی اقتباس مقدس لوکا کی انجیل کے مطابق اس کے 18ویں باب کی پہلی 8 آیات میں سے سنیں گے۔ ایک دن یسوع نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا ضروری ہے، اپنے شاگردوں کو ایک تمثیل سنائی اور کہا، کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آتی اور اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ میرے مدعی کے مد مقابل میرا انصاف کر۔ اس نے مدت تک نہ چاہا، لیکن پیچھے اپنے جی میں کہا کہ ہر چند میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، اور ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر مجھے دکھ کرے۔ اور خداوند نے کہا، سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، یا اس کے واسطے دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ مگر جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، مسیح خداوند کی سلامتی آپ سب پر ہو۔ آج کا انجیلی اقتباس جو لتوریائی سال کے دوران 29ویں اتوار کے روز پڑھا گیا ہے، یہ لوکا کی انجیل اس کی 18ویں باب میں سے لیا گیا ہے، اور اس کا اصل مدعا جو بیان کیا گیا ہے وہ پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا ضروری ہے۔ در حقیقت مسیح خداوند دعا کی اہمیت پر اپنے شاگردوں سے بات چیت کرنا چاہتے تھے، اور اس غرض سے مسیح خداوند نے انہیں ایک تمثیل سنائی ہے۔ لیکن اس تمثیل سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک خدا کے سبھی لوگ جو کہ ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ خدا کے سب بیٹے اور بیٹیاں بلا ناگہ اس سے دعا مانگتے ہیں، اور کوئی ناگہانی حاجت ہو تو التجا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ حضرت انسان کو تو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنے خدا سے مانگتا ہے۔ دعا مانگنا ہمارا فرض بھی ہے، اور تسلسل کے ساتھ دعا مانگیں، بلا ناگہ دعا مانگیں، دعا مانگنے سے کبھی نہ تھکیں اور نہ کبھی اکتائیں، کیونکہ ہمارا خداوند نہ کبھی سننے سے تھکتا ہے اور نہ وہ کبھی اکتاتا ہے۔ ہماری دعائیں جو کہ ہیں وہ دائمی حمد و ستائش میں ڈھل جانی چاہیے۔ یہاں بھی لازم ہے کہ ہم کچھ روحانی رحمتیں مانگنے میں ثابت قدم رہیں، خصوصاً وہ رحمتیں جو ہم اپنے یا خدا کی کلیسیا کے لیے مانگتے ہیں۔ ہمیں اپنے روحانی دشمنوں، یہ ہمارے روحانی دشمن کون ہیں؟ یہ ہماری شہوتیں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری بدیاں ہیں، ہماری خرابیاں ہیں۔ ان کے خلاف طاقت مانگنے کے لیے ہمیں تسلسل کے ساتھ خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ ہمت نہ ہارے، کیونکہ ہمارا اس کے دیدار کا طالب ہونا بے فائدہ ہے۔ لہذا مسیح خداوند کی پہلی آمد اور دوسری آمد کے درمیان ایک طویل اور تھکا دینے والا عرصہ ہے۔ اس دوران مومنوں کو، ایمانداروں کو مسلسل دعا کرنی چاہیے، اور اس دوران انہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ پاک روح ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہیے، توبہ کے عمل سے گزرتے رہنا چاہیے، کیونکہ عبادت دل
کو قائم رکھتی ہے اور اس سے پاک کرتی ہے اور دل کو سرور اور راحت بخشتی ہے۔ یہ ہمیں یشوع بن سراح کی کتاب سے پتہ چلتا ہے۔ دعا کی اہمیت کے بعد مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کے سامنے ایک قاضی اور ایک بیوہ کی تمثیل رکھی ہے۔ اس تمثیل میں دو ہی کردار ہیں، ایک بے انصاف قاضی کا ہے، جج کا ہے، اور دوسرا اس بیوہ کا ہے۔ ایک راست مقدمہ کس طرح ایک بے انصاف جج کے سامنے کامیاب ہوا؟ یہ مقدمہ انصاف یا ترس کی وجہ سے نہیں بلکہ خالصتاً من سماجت کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے۔ اس تمثیل میں پہلا کردار جو کہ ہے وہ ایک جج کا ہے۔ جج بہت بدنام ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے جو نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہے۔ کم بخت، نہ خدا کی نہ انسان کا فرض ادا کرنے کی اس سے پرواہ ہے۔ وہ خدا پرستی اور عزت دونوں سے کورا ہے۔ اس نے اپنے خالق کے خوف کو اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے، خداوند کا خوف حکمت کا آغاز ہے اور قدوس کی پہچان فہم ہے۔ اس لحاظ سے جس میں خدا کا خوف نہیں، اس میں خدا کی حکمت نہیں ہے، اس میں خدا کی پہچان نہیں ہے، اور اس میں فہم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یشوع بن سراح کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف عزت، فخر اور سرور اور راحت کا اور فرحت کا تاج ہے۔ لہذا جو شخص خدا سے ڈرتا نہیں ہے، ایسے شخص سے ہم کسی بھی طرح کی نیکی اور بھلائی کی توقع نہیں کرتے، کیونکہ اس شخص کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ایسا شخص سنگ دل ہوتا ہے اور لادینیت اس میں بری ہوتی ہے۔ اگر ایسا کردار کسی جج کا ہو تو پھر زمین پر مظلوموں کے لیے کبھی انصاف کا بول بالا نہیں ہو سکتا۔ بے انصاف جج بھروسے کا قتل ہے، ظلم کی انتہا ہے، اور فقط ماتم ہی ماتم دکھائی دیتا ہے۔ لیکن مومن ہمیشہ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ جسٹس مسٹ پریویل آن ارتھ۔ انگلینڈ کے فیمس وزیر اعظم چرچل جنگ کے دوران جب آ کے بتایا کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں، تو اس کا فیمس فقرہ جو کہ ہے آج بھی گواہی دیتا ہے، if the courts are working nothing can go wrong۔ اگر عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، جج مظلوموں کو انصاف دے رہے ہیں، تو کچھ غلط نہیں ہوگا، ہم جنگ نہیں ہاریں گے۔ لہذا جج اپنے دیے گئے اختیار سے بھلائی اور نیکی کرنے کی بجائے اگر وہ بدی اور برائی کرتا ہے تو وہ جج جو کہ ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ دوسرا کردار ایک عورت کا ہے۔ پہلا کردار میں وہ عورت ہے اور دوسرا وہ بیوہ ہے۔ بیوہ کے بارے میں ارمیہ نبی کہتا ہے، بیواؤں پر ظلم نہ کرو بلکہ بیوہ کے حامی ہو۔ یعقوب رسول کہتا ہے، بیواؤں کی ان کی مصیبت کے وقت خبر گیری کرنا۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے، خدا مغروروں کے گھروں کو ڈھا دے گا اور بیوہ کی حد کو قائم کرے گا۔ امثال کے 23ویں باب میں لکھا ہے، بیوہ عورت کی حدوں کو نہ سرکا، ورنہ خدا ان کے مقدمے کے لیے تیرے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ یہ ہے کلام مقدس کی روح سے ایک بیوہ کے حقوق۔ اب اس تمثیل میں بیوہ جو کہ وہ بے بس ہے، وہ بے کس ہے، خستہ حالت میں ہے، لیکن حق اس کے ساتھ ہے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ وہ انصاف کے تکلفات اور رسومات سے ناواقف تھی۔ وہ ہر روز قاضی کے سامنے فریاد کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میرے مدعی کے مقابل میرا انصاف کر۔ جج نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، کیونکہ اس بیوہ کے پاس دینے کے لیے رشوت نہ تھی۔ اس لیے جج اس کی شکایت کا ازالہ کرنے پر مائل نہ ہوتا تھا،
لیکن یہ بیوہ اس بے انصاف جج سے تقاضے پر تقاضا کرتی تھی۔ آخرکار قاضی ستائے جانے پر انصاف کرنے پر راضی ہو گیا۔ لکھا ہے، یہ بیوہ مجھے بہت ستاتی ہے، میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر مجھے دکھ کرے۔ یسوع کی اس تمثیل کے بعد اپنی کمنٹری دیتے ہیں، اپنی تفسیر دیتے ہیں، قاضی کی گفتگو کے بعد نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے۔ پس کیا خداوند اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا، جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، یا ان کے واسطے دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، اس تمثیل سے خداوند نے دعا کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، ان کی ہمت بندھائی ہے، انہیں یقین دلایا ہے کہ بالآخر ہمارا خدا جو رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحم کرے گا، وہ اپنے لوگوں کو بچائے گا، وہ اپنے لوگوں کو پناہ دے گا، وہ اپنے لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دن رات اس کے سامنے فریاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہی خدا ہے جس نے بنی اسرائیل کے کراہنے اور چلانے کی آواز سنی اور ان کے لیے ایک موسیٰ پیدا ہو گیا۔ خدا کے لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ دن رات اس سے فریاد کرتے رہیں۔ اسی کے عوض رحم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق بہت سارے لوگوں کے اپنے اپنے تجربات ہیں۔ زبور نویس کہتا ہے، خداوند کی آنکھیں صادقوں پر اور اس کے کان اس کی فریاد کرنے والوں پر لگے ہیں۔ صادق چلائے تو خداوند نے ان کی سنی۔ لہٰذا مظلوم اور ستائے جانے والی کلیسیا کے لیے فکر مندی سے لگاتار دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے کہ خدا ان کا انصاف کرے۔ دل سوزی سے فریاد کرنی چاہیے۔ ہمیں خدا سے دن رات کشتی لڑنی چاہیے۔ بقول اشعیا، تم جو خداوند کو یاد دلاتے ہو، تم خاموش نہ رہو، اسے آرام نہ کرنے دو۔ پیارے بھائی اور بہنوں، دعا کرتے وقت حوصلہ نہیں ہارنا۔ ہو سکتا ہے خدا دیر لگا دے، وہ اپنے لوگوں کے دشمنوں کے لیے تحمل کرتا ہے اور اپنے لوگوں کا صبر آزماتا ہے۔ آئیے ہم خدا کے پاس رات دن اور ہر گھڑی فریاد کرتے رہیں۔ اگرچہ بیوہ کی محنت سماجت قاضی کو بیزار کرتی تھی، اسے غصہ دلاتی تھی، ہماری التجائیں خدا کو پسند ہیں۔ اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ہماری دعاؤں میں تسلسل ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہمارا خدا نہ ہماری دعائیں سننے سے اکتاتا ہے اور نہ ہی تھکتا ہے، کیونکہ اسے اونگ نہیں آتی۔ لکھا ہے کہ خداوند تیرا محافظ ہے، نہ اونگے گا اور نہ سوئے گا۔ اس شعر کے ساتھ گفتگو بند کرتا ہوں۔ ابر برسے تو عنایت اسی کی ہے، ابر برسے تو عنایت اسی کی ہے، شاخ تو صرف دعا کرتی ہے۔ آمین۔